و حوض النبی علیہ السلام حق، حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل حق ہے اور ثابت ہے۔ حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر، اس کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے، اس سے ہر آدمی پانی پیے گا سوائے کافر کے اور سوائے بدعتی آدمی کے۔ حوض کوثر پر بدعتی آدمی کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو اس حوض کوثر کا پانی پی لے گا پھر جنت میں داخل ہونے تک کے بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے برتن ایسے ہوں گے جیسے ستاروں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں، اور حضور پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اللہ سب کو عطا فرما دے۔ والقصاص فیما بین الخصوم بالحسنات یوم القیامت حق، دنیا میں اگر کسی پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس زیادتی کا بدلہ نیکیوں کے ساتھ دلایا جائے گا، یہ ثابت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ حَسَنَاتٌ فَطَرَحُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ، اور اگر بدلے میں نیکی دینے کے لیے نہیں ہے تو جس نے ظلم کیا اس کے گناہ مظلوم کو دے کر حساب برابر کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس دراہم اور دنانیر پیسے نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے تو ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، لیکن اس نے لوگوں پر زیادتیاں کی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ زیادتیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لوگوں کو دیں گے، نیکیاں ختم ہو جائے گی تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالیں گے، تو نیکیاں ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے غریب آدمی۔ آپ اس سے اندازہ فرماؤ، کسی آدمی کی چوری کرنا، کسی کا حق کھا لینا، کسی کو ستانا، کسی کی غیبت کرنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، کسی کے بارے میں نازیبا حرکتیں کرنا، یہ کس قدر ظلم کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، پیغمبر ان کو سمجھاؤ، میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیک نہیں ہوتے، اپنے اعمال دنیا میں تباہ و برباد کر کے قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے دنیا میں دو بکریاں ہیں، ایک بکری کے سینگ ہیں اور ایک کے سینگ نہیں۔ سینگ والی بکری اس کو مارتی ہے کہ جس کے سینگ نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان دونوں بکریوں کھڑا فرمائیں گے، تو جس کے سینگ دنیا میں نہیں تھے اسے سینگ دے دیں گے، جس کے تھے اس کے ختم فرما دیں گے، اور اب فرمائیں گے اپنا بدلہ لو۔ وہ اپنا بدلہ لے گی، جب بدلہ لے چکی ہوگی اللہ فرمائیں گے اب دونوں مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت قیامت کے دن قرآن کریم کہتا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا اے کاش آج مجھے بھی مٹی میں ملا دیا جائے، لیکن وہاں کاش کاش ہی رہ جائے گی، مٹی میں ملنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی پہ زیادتی نہ کرنا، دنیا میں کسی پہ ظلم نہ کرنا، دنیا میں کسی کا حق نہ چھیننا اور حق نہ کھانا۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ سوچو کہ موت کے بعد کیا بنے گا، آپ ذرا غور فرماؤ کہ ہمارا موت کے بعد کیا بنے گا۔ بل جنت والنار مخلوقتان الیوم، جنت اور جہنم آج بھی پیدا شدہ ہیں، یعنی جنت اور جہنم کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے۔ لا تفنیان ابدا، اب جنت اور جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی۔ اعتراض قرآن کریم میں کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہوگی سوائے اللہ کی ذات کے، تو جنت اور جہنم تو فنا نہیں ہوگی، تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ، ہم نے کہا قرآن کریم کی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کل من علیہ فان، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ کے ما سوا فنا ہوگی، اس کا معنی ہے ہر چیز اللہ کے ما سوا فنا ہو سکتی ہے۔ ایک ہے فنائی عملی کہ فنا ہوگی، ایک ہے فنائی امکانی کہ فنا ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فنا ہوگی، یہ فرمایا کہ فنا ہو سکتی ہے۔ تو جنت اور جہنم فنا ہو سکتی ہے مگر ہوگی نہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو فنا ہو سکتی بھی نہیں۔ تو جنت اور جہنم میں فنائی عملی نہیں، فنائی امکانی ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس میں فنائی عملی بھی نہیں اور فنائی امکانی بھی نہیں۔ ولا تموت الحور العین ابدا، اور حور عین اس پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔
یعنی اس کا مطلب کہ اس کو بھی پیدا کر دیا گیا ہے، یہ صرف اس کی خصوصیت بتائی ہے، یہ اوروں حوروں سے ممتاز ہے، ورنہ جس حور کو پیدا کر دیا اس پر موت نہیں آئے گی، نہ حور پر آئے گی نہ حور والے پر آئے گی، کسی پر بھی نہیں آئے گی، نہ حوریں مریں گی نہ حور والے مریں گے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا، میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں جی۔ ولا یفنی عقاب اللہ ولا ثوابہ، اللہ کی سزا جہنم کا عذاب بھی ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کی طرف سے عطا جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی سرمدہ۔ واللہ تعالی یہدی من یشاء فضلا منہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے کرم سے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ عَدْلًا مِّنْهُ، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں قانون کے مطابق گمراہ فرماتے ہیں۔ اسباب ضلالت اختیار یہ کرتا ہے اور گمراہی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَإِضْلَالُهُ خِذْلَانُهُ، اور اللہ کا کسی کو گمراہ کر دینا یہی اللہ کا رسوا کر دینا ہے۔ وَتَفْسِيرُ الْخِذْلَانِ اللہ يُوَفِّقَ الْعَبْدَ إِلَىٰ مَا يَرْضَاهُ عَنْهُ، اور اللہ کا کسی کو رسوا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتے ہیں ان کاموں کے اسباب ہی بندے کو عطا نہ کریں۔ وَعَدْلٌ مِّنْهُمْ، اور یہ اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کا کرم ہے، ایک اللہ کا قانون ایک اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائیں اور اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو رسوائی چاہتا ہے، اللہ اسی کے اسباب عطا فرماتے ہیں، یہ قانون ہے۔ باقی اللہ اس کے مخالف کرنا چاہیں اور کرم فرمانا چاہیں تو اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ وَقَضَى عُقُوبَةُ الْمَخْذُولِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، اسی طرح وہ آدمی جس کو رسوا کیا جا رہا ہے اس کو گناہ پر سزا دینا یہ اللہ کا عدل ہے، قانون ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن نَّقُولَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا وَجَبْرًا، ہم یہ نہیں کہتے کہ شیطان جبراً مومن سے ایمان کو چھین لیتا ہے، قہراً غالب آ کر چھین لیتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ بلاکن نقول، ہم کہتے ہیں العبد یدع الایمان، جب بندہ اپنے اختیار سے ایمان چھوڑ دیتا ہے فحینئذ یسلب منہ الشیطان، وہاں شیطان اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان جبراً چھینتا ہے، غالب آتا ہے، جب بندہ چھوڑتا ہے تو پھر شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔